ماہ رجب کے مہینے میں 3 دن کا یہ عمل، سب کام چھوڑ کر صرف 5 منٹ کا یہ عمل کر لیں، آپ کی تقدیر کو یہ عمل بدل دے گا۔ مغرب سے پہلے پہلے تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ سورہ کوثر کا عمل سب سے طاقتور اور سب سے خاص اور مجرب ترین عمل ہے۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اگر اس کی قسمت میں بدبختی بھی ہو تو اللہ مٹا کر اسے نیک بختوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نیک بختوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں، اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی حاجت آج مغرب سے پہلے پوری کروانا چاہتے ہیں، تو پھر اس عمل کو ایک مرتبہ اس طرح ضرور پڑھیں جس طرح اللہ والوں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، کیونکہ جس گھر میں یہ عمل کیا جائے، جس جگہ پر یہ عمل کیا جائے، وہ جگہ بھی برکت والی، وہ گھر بھی برکت والا، اور جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ بندہ ہمیشہ کے لیے کامیابیوں میں قدم رکھ لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ایک لمحے کے اندر اس عمل کے کرنے والے کو اس کی منشا کے مطابق نواز دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے، رب کائنات نے اپنے اس بندے کو عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں اور جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو وہ مل جائے، تو پھر دوستو اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں، کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ برکتوں والی گھڑیاں ہیں جس کا سب لوگ انتظار کرتے ہیں۔ ماہ رجب کا ویسے تو ہر دن بڑی برکت والا ہے، ہر لمحہ ہی بڑی برکت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس مہینے کے اندر معراج کروائی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سفر معراج پر تشریف لے کر گئے۔ دیکھیے اب جو عمل آپ کو بتاؤں گا نا، یہ عمل آپ سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، کیونکہ اس کے اندر ایک قرآن کریم کی ایسی مقدس سورہ ہے کہ جس کے پڑھتے ہی اللہ کی مدد فوراً مل جاتی ہے، اور وہ مقدس سورہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے نا، یقین جانے وہ سورہ مقدسہ اتنی مبارک ہے کہ کہتے ہیں وہ قرآن کریم کے اندر جو سورہ مقدسہ ایسے سنہری حروف ہیں کہ جو بندہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے نا، اس کی زندگی میں کبھی ناکامیاں نہیں آتی، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی تنگ دستی نہیں آتی۔ اگر تنگ دستی ہو تو اللہ راحت میں بدل دیتا ہے، اگر سختیاں ہوں تو اللہ ختم کر دیتا ہے، اگر مشکلات ہوں تو اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آسانیاں ہو جائیں، آپ کی زندگی میں رحمتیں آ جائیں، آپ کی زندگی میں کرم کی بارش برسنے لگ جائے، اور دشمنوں پر آپ کے لیے فتح کے دروازے کھل جائیں، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں کو رب کائنات دور کر دے، تو دوستو آج اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا، کیونکہ بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے مفتیوں نے اس پر یہی کہا ہے، جس کے سارے کام رک جائیں، کہیں سے کوئی بات نہ بنتی ہو، تو وہ اللہ سے کہے اے راہیں کھولنے والے میرے لیے تمام راہیں کھول دے، اللہ اس کے لیے ساری راہیں کھول دے گا۔ اے بندشوں کو توڑنے والے ساری بندشیں توڑ دے، اللہ ساری بندشوں کو ختم فرما دے گا۔ اس لیے دوستو ان مبارک گھڑیوں میں جب بھی تمہیں ضرورت پڑے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے، اور آپ نے ماہ رجب کے اس مقدس مہینے میں اس طرح عمل کرنا ہے، اور پھر یہ عمل کر کے آپ جس چیز کا بھی سوال کریں گے وہ تمہارے پاس ہوگی، کیونکہ اس عمل کے کرنے والے کے لیے اللہ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میری دل کی خواہش پوری ہو جائے، میرے پاس گھر نہیں تو گھر مل جائے، اولاد نہیں تو اللہ اولاد عطا کر دے، رزق نہیں تو اللہ رزق عطا کر دے، شہرت نہیں تو اللہ شہرت عطا کر دے، بیمار ہیں تو اللہ شفا عطا کر دے، تو دوستو پھر اس عمل کو کریں، ہر آفت سے محفوظ ہو جاؤ گے، ہر شر سے محفوظ ہو جاؤ گے، ہر حاصل سے بچ جاؤ گے، ہر قسم کی مشکلیں تمہاری آسان ہو جائیں گی، رزق دروازے توڑ کر آئے گا، شہرت مل جائے گی، بیماری سے شفا یابی مل جائے گی، گھر نہیں تو گھر مل جائے گا، اولاد نہیں تو اللہ نیک صالح اولاد نرین عطا فرمائے گا۔ کسی بھی طرح کا اگر تمہیں کسی آفت کا خطرہ ہے، کسی مصیبت کا خطرہ ہے، کسی پریشانی کا خطرہ ہے، کسی چوری ڈکیٹی کا خطرہ ہے، اگر کسی بھی قسم کا اہل و عیال میں خطرہ ہے،
اللہ کے فضل و کرم سے، اس عمل کی برکت سے وہ تمام خطرات تمہارے ٹل جائیں گے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے رزق بھی ملتا ہے، اس عمل کے ذریعے راہیں بھی کھلتی ہیں، اس عمل کے ذریعے تقدیریں بھی بدلتی ہیں، گھر میں نحوستیں ہوں تو ختم ہو جاتی ہیں، گھر میں بندشیں ہوں تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر آج اپنے گھر میں کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں، کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے نیت کر لینی ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو اس کی نیت کرنی ہے، لیکن کام جائز ہو، حلال ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، اسلام کی خلاف نہ ہو، تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے یہ عمل کریں 3 دن کا، تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے 3 مرتبہ اپنے مقصد کا ذکر کر کے یہ کہیں، یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا کر، یا اللہ میں مقروض ہوں، اس عمل کی برکت سے قرضے سے نجات عطا کر، اور اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات کو حل فرما دے گا۔ اب آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، توجہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو سننا ہے۔ آپ نے اس عمل کے کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی 3 مرتبہ آپ نے اول میں پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے، کیونکہ اس درود ابراہیمی کو حضور نبی کریم علیہ السلام سے نسبت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ جب میرے آقا حضور امام الانبیاء علیہ السلام معراج کی رات آسمانوں پہ گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، چھٹے آسمان پر، 7ویں آسمان پر، پھر عرش معلیٰ پہ، تو آسمانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی امت کے لیے ایک سلام بھیجا، تو پھر حضور نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ تو اس وجہ سے یہ درود ابراہیمی حضور کے لیے بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور حضور کی اولاد کے لیے بھی ہے۔ تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اندر اس درود ابراہیمی کو مختص کر دیا ہے۔ یہ درود ابراہیمی سب درودوں کا سردار ہے، تمام درودوں سے افضل ہے، سب سیغوں سے افضل ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اول میں پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی سورہ مقدسہ، سورہ کوثر، یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ نے 3 دن یہ عمل مسلسل کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ ایک بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جس وقت پہلے دن عمل کیا ہے، یعنی کہ پہلے دن آپ نے فجر کی نماز کے بعد عمل کیا، یا ظہر کی نماز کے بعد، یا عصر کی نماز کے بعد، یا مغرب کی، یا عشاء کی، پہلے دن آپ نے جس وقت عمل کیا ہے تو دوسرے دن بھی آپ نے اسی وقت عمل کرنا ہے، تیسرے دن بھی آپ نے اسی وقت عمل کرنا ہے۔ پاک جگہ ہو، پاک لباس ہو، باوضو، جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر ہو، آپ کے تصور میں ہو، نیت یہی ہو، تو پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سورہ کوثر شریف، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس سورہ کوثر کو آپ نے 41 مرتبہ پہلے دن پڑھنا ہے، پھر دوسرے دن بھی 41 مرتبہ، تیسرے دن بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر جو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگیں گے، جو بھی نیک جائز مقاصد ہوں گے، نیک حاجات ہوں گی، اگر دولت نہیں ہے، رزق کے اندر تنگی ہے، جو بھی معاملات ہے، جو بھی اللہ سے مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا سچا اور پکا امتی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔